میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا در حقیقت اس نے میرے سے بغض رکھا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ دوستوں کی محبت اور جذبہ قابل دید ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا آپ دوستوں کی محبت جو ہے یہ مبارک محفل شان اہل بیت اور نواسہ رسول شہزادہ بطول بلکہ جگر گوشہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہزادوں کے مناقب اور محبت میں رکھی گئی ہے۔ تو آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ علماء، مفتی، بزرگ صدیوں سے بیان کرتے چلے آئے، مگر آپ کا مقام یا آپ کی شان یا آپ کی تعریف وہی ہے جو اصل زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر امام علی مقام امام حسین بلکہ مناقب حسنین، حسنین سے مراد امام حسن اور امام حسین، دو حسن اور حسین۔ حسن بھی حسین سے ہے اور حسین بھی حسین سے ہے۔ دو حسین تو حسنین، دو کریم تو کریمین، دو حرم تو حرمین، دو شریف تو شریفین، حرمین شریفین، دو نجی، دو بزرگ،
نجیبین، نجیب الطرفین، دو طرفوں کے بزرگ، امام حسن اور امام حسین سے، دو طرفوں کے بزرگ، یعنی حضور غوث اعظم، غوث الثقلین اور کریم الطرفین، حسنی بھی اور حسینی بھی، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، مصنف عبد الرزاق، اور آپ استاد ہیں امام بخاری کی۔ قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کے بھی استاد ہیں، مصنف عبد الرزاق۔ حضرت اکرمہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، اور جب حسین کی ولادت ہوئی تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں، تو اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی آپ نے پہلے کا نام حسن رکھا ہے تو اب اس کا کیا نام رکھنے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ہی سے اخذ کر کے بی بی فاطمہ کو فرمانے لگے اس کا نام حسین رکھ۔ حاکم المستدرک، مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی شریف، راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ کے ہاں، اب یہ دوسری حدیث ہے، اور حدیثیں سنتے جائیں اور اپنے دل کو نور سے بھرتے جائیں، حدیثیں سنتے جائیں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعروں سے اس جگہ کو منور کرتے جائیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جب فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بھئی نانا تشریف لائے بی بی فاطمہ کے گھر، پوچھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے کیا نام رکھا ہے؟ حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسن ہے، اس کا نام حسن، یعنی اس کا نام حسن رکھو۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں جب حسین کی ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اب ان کی خواہش تھی، پہلے کا نام حرب رکھا، حضور نے حرب نہیں رکھنے دیا، فرمایا حسن رکھو۔ دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی حرب رکھا، حضور نے حرب نہیں رکھنے دیا، فرمایا اس کا نام حسین رکھو، یہ حسین ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں جب فاطمہ کے ہاں اب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر حضور تشریف لائے، فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو عرض کیا حضور اس کا نام حرب رکھا ہے، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو پہلے کا نام حضور نے فرمایا حرب نہیں حسن رکھو، دوسرے کا نام حرب نہیں حسین رکھو، تیسرے کا نام حرب نہیں بلکہ محسن رکھ دو، محسن رکھ دو۔ اب جو راوی ہیں یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور قرآن سیکھا اور قرآن کو سمجھا اور قرآن کو یاد کیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا. حضور نے حسن کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور حسین کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اچھا، حضور نے امام حسن اور امام حسین کی نسبت اپنی طرف بیٹوں کی اور نسب کی فرمائی. حالانکہ بیٹے کی نسبت جون سی ہے، حضور نے بیٹے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف. مگر نسبت کس کی طرف فرمائی؟ فاطمہ کی طرف. حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین، حسن اور حسین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے طبرانی شریف کی، حدیث طبرانی شریف کی، اور راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا. حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے. اب اس حدیث کے اندر جو بات میں نے پچھلی حدیث کے تحت فرمائی، اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت آ رہی ہے کہ حضور نے صراحتاً فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر. یعنی نبی کریم حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت، یاد رکھنا، ہر عورت کے بیٹے کی نسبت جون سی ہے، آپ کی نسبت بھی آپ کے باپ کی طرف ہے، آپ کی نسبت بھی آپ کے باپ کی طرف ہے، آپ کی نسبت بھی آپ کے باپ کی طرف ہے، آپ کی نسبت بھی آپ کے باپ کی طرف ہے، سب کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری فاطمہ کی اولاد کی کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں. یہ اس کائنات کے اندر صرف ایک عورت کو یہ مقام حاصل ہوا، اور وہ حضرت بی بی خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرائے، بی بی فاطمۃ الزہرائے. نہ کسی اور عورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا، صرف حضور نے فرمایا، صرف. اچھا، حضور نے، اور پھر حضور نے بیٹیوں میں بھی اس بیٹی کا باقاعدہ نام لیا کہ ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد، صرف فاطمہ، صرف جو میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے جون سی. آج بعض لوگ جیسے کہ میں نے کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم جو ہیں ان کا مقام جون سے ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سے اوپر ہے. بھئی ہم مانتے ہیں بی بی مریم کا مقام بہت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، قرآن کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے، بہت مرتبہ، بہت مقام. مگر جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ خاتون جنت
بی بی فاطمۃ الزہرا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں ایک بڑی بات فرمائی. وہ کہتے ہیں یار دیکھو، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. علامہ اقبال فرماتی ہیں اور بی بی مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ، اور وہ ایک نسبت کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. مگر بی بی فاطمۃ الزہرا کو 3 ایسی نسبتیں حاصل ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی ہے. آپ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. آپ فرماتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، جو اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی آنکھوں کا نور ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہے. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. دوسری وجہ وہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ بی بی مریم کا مقام اور بی بی فاطمۃ الزہرا، ان کو تو صرف ایک نسبت حاصل ہے، ادھر دیکھو 3 نسبتیں حاصل ہیں. دوسری، بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ فرماتے ہیں دوسری وجہ دیکھو کہ وہ زوجہ محترمہ کس کی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ہے اور شیر خدا بھی ہے. وہ کس کی زوجہ ہیں؟ یہ دوسری نسبت. اور تیسری آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق. آپ فرماتے ہیں تیسری ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عشق کے مرکز کی پرکار اور عشق کے قافلے کے سردار کی ماں ہیں. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، کہ جن کا نسب بھی میں ہوں اور جن کا باپ بھی میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن امام حسین شان اہل بیت، اور جن کے کانوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آذانیں فرمائیں اور جن کا عقیقہ خود حضور خود ان کا عقیقہ فرمائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسنین کریمین کی طرف سے خود 2 دمبے عقیقہ کیے، 2 دمبے. اور حضرت علی سے روایت ہے اور حدیث ہے ترمذی شریف.
حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حسن جو ہیں، حسن وہ سینے سے لے کے سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ، کامل یعنی ہم شکل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور راوی کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں، اور حدیث ترمذی شریف صحاح ستہ کی کتاب اور مسند امام احمد بن حنبل کی اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی. آپ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حضور کے ہم شکل تھے، حضور کی کامل شبیہ تھے، کامل شبیہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ حسین جو ہیں وہ سینے سے لے کر وہ نیچے تک پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر، اور یہ روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو جب حضور کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتے تو صحابہ کرام جو ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کو سامنے کھڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص کی یہ خواہش ہو نا کہ وہ لوگوں کے اندر ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شکل، ہو بہو چہرہ، کامل شبیہ ہو، تو وہ حسن کو دیکھ لے. اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں کسی ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ میں بھی اور صورت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہم شکل ہو، تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے. حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی وار قبول منو دست دامان آلے رسول. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ جو آج ہم سب امام حسن اور امام حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب چہرے جگمگا رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، ایک جذبہ، ایک ولولہ یہ ہمیں جنت کے راستوں پر لے کر جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. حضرت براء بن عازب ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابن ماجہ نسائی مسند امام احمد بن حنبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا در حقیقت اس نے میرے سے بغض رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بھی طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت حسین کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا اور جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا اس سے میں صلح کروں گا، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ لیا، اچھا، اور حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان کے والد سے محبت کی، اور جس نے ان کی ماں سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے پہلے فرمایا مجھ سے محبت کی، سب حضور سے جس کو محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے حضرت علی سے محبت کی، جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میری جگہ پر میرے ٹھکانے پر میرے ساتھ موجود ہوگا، میرے ساتھ موجود ہوگا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حدیثیں بہت سنا سکتا تھا، رات ساری گزر جاتی۔ اس آیت میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ۔ تم گندے تھے، میں نے تمہیں پاک کیا، تم اندھیرے میں تھے، میں تمہیں اجالے میں لے کر آیا، تم کفر کی اندھیرے میں بھٹکتے تھے، میں نے تمہیں ایمان کی شمع کی روشنی کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں ایمان دیا، ایقان دیا، قرآن دیا، رحمان دیا۔ میں تم سے ان چیزوں کے عوض میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بجز ما سوائے قرابت کی محبت کی، یعنی میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن کا دامن تھامو، میرے حسین کے گیت گاؤ، بس میں تم سے صرف اتنا مانگتا ہوں، کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں مانگتا، صرف اور صرف اتنا مانگتا ہوں۔ اور اصل چیز ہے ہی نجات کی کنجی، جنت کی کنجی، حضور کی محبت کی کنجی، حضور کے قرب کی کنجی، کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے وہ قیامت والے دن بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو جو حضور کے ساتھ ہوگا اس کو کسی اور چیز کا بھی ڈر خوف رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔